نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس پہ غور کر کے ایمان لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، اللہ فرماتے ہیں شرافت سے ایمان لے آؤ اور اعمال اختیار کر لو، ورنہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ جب کوئی نہیں ہے تو تمہیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بتاؤ اگر اللہ رزق روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ یہ جو دنیا کے ماہرین معیشت بیٹھے ہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں، جی اتنی کیلکولیشن اس سال اتنا بجٹ، یہ سب ماہرین معیشت ہوتے ہیں نا، یہ ان کے بجٹ کی کیلکولیشن اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ آسمان سے بارشیں برساتا رہے. جس دن اللہ نے بارش روک لی تو یہ صرف کیلکولیٹر رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ خالی پیلی کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، بھلا کون ہے جن ماہرین پر تم اتنا اعتماد کرتے ہو نا، حکومت سے بھی ڈرتے ہیں، ماہرین معیشت بھی بتاتے ہیں یہ معیشت کو کنٹرول کرنی، یہ فارمولا. اور بھائی سب سے پہلا فارمولا ہے اللہ کو راضی رکھو. رزق کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. آپ کہہ سکتے ہیں نافرمانوں کو تو بہت رزق ملتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رزق روک لوں گا، میں نہیں دوں گا. اللہ نے کہا روک سکتا ہوں میں. کنٹرول کس کا ہے؟ میرا ہے. نہیں روکتا اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے سزا کا دن کون سا رکھا ہے؟ آخرت کا. لیکن عقل مند آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور وہ کلی طور پر رزق نہیں روکتا لیکن جزوی طور پہ روک لیتا ہے. جزوی طور پر، کلی اس لیے نہیں کہ سارے انسانوں کو ہلاک کرنا، یہ اس کی حکمت نہیں ہے، اس کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے. جزوی طور پر رزق روکا جاتا ہے. کس طرح سے؟ فرد واحد سے روک لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسباب رزق کے موجود ہیں پھر بھی جاب لیس ہو گیا، روڑے ناپتا پھر رہا ہے. کروڑ پتی آدمی تھا، وہ ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے. بڑے بڑے بادشاہ زیرو پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب قذافی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا. دنیا کا عیاش آدمی، کروڑ پتی آدمی، پیسہ، حکومت، دولت، اپنی عوام نے پکڑ کے مارا ہے اس کو. اس کا جو بیٹا ہے نا شہزادہ، اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا عیاشی کی زندگی اس کی گزری، دولت، ثروت، دنیا کی ہر چیز، لیکن جو اس کا آخری وقت گزرا ایسی کوٹری میں کہ کھانے کو روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس. یہ اللہ کی عادت ہے، چھینتے ہیں تو چھین لیتے ہیں. اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ. جب چھینتا ہے اللہ تعالیٰ، چھیننے پہ آ جائے تو چھین لیتا ہے. تو اور بعض دفعہ اللہ رزق ایسے چھینتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے، مگر آپ سمجھتے تھے اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. کبھی نبی نے اپنے لیے زکوٰۃ مانگی کسی سے؟ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی میں غریب ہوں؟ بلکہ فرمایا کہ اپنی آل و اولاد پہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا اپنے اوپر. زکوٰۃ کا ہم سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، سید کو زکوٰۃ بولو بھائی نہیں دے سکتے، اپنے لیے ناجائز کر دیا. اور اس میں بھی یہ حکمت ہے. ایک حکمت تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنی خاندان کے لیے آر سمجھا، اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے حلال کر دیتے تو غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا. تو آپ نے اپنی آل اولاد، اپنے رشتہ داروں پر قیامت تک کے لیے زکوٰۃ کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکوٰۃ نہیں لے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یہ اپنے لیے ہے. بھائی کوئی امام صاحب چندہ مانگ رہے ہو، ہاں بھائی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں، خود بھی غریب ہوں، بھائی غریبوں کا خیال کیا کرو، خاص طور پہ وہ دیندار ہو تو، خاص طور پہ داڑھی پگڑی ہو تو بہت خیال کیا کرو. تو اب اس کی نیت اپنے لیے نہیں بھی ہوگی تو وہم تو آئے گا نا، یار لگتا ہے کہ آج کل ان کے حالات صحیح نہیں چل رہے. تو اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دے دو، لیکن اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو غریبوں کو آگے کر کے چندہ گیری ہو رہی ہے. چندہ گیری میری اپنی لغت ہے. گیری کا مطلب کچھ زیادہ آگے، لبرل گیری کا مطلب بہت زیادہ. فنٹر گیری ہوتا ہے، ایک تو فنٹر ہوتا ہے، ایک فنٹر گیری ہے. تو کچھ لغتیں ہم نے بھی خود بھی بنائی ہوئی ہیں، ڈیزائن کی ہیں. اور کراچی میں لغت
بنتی ہے. کراچی کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں اردو بنتی ہے باقاعدہ. کراچی والے اپنے حساب سے نئے نئے اردو کے الفاظ مارکیٹ میں لاتے ہیں, پھر وہ پورے ملک میں کیا ہوتے ہیں, ایکسپورٹ ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں, پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں. پتلی گلی, فنٹر گیری اور بہت سارے الفاظ ہیں. ماموں سنا یہ زیادہ کوئی کر رہا ہے, وہ ماموں ماموں نہیں من بھائی بولتے ہیں نا, ارے تو ماموں اور بھی ہے یہ. اب یہ اس کا ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو ماموں کا. ماموں کا مطلب امی کا بھائی. اب میں اپنے چھوٹے بچے کو ماموں بولتا ہوں, وہ نا ایسے گنڈا بن کے آئے گا اور ایسی باتیں کرے گا, ماموں بھائی تو میرا ماموں نہیں ہے. تو یہ الفاظ ہیں جو کراچی میں بنتے ہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, اردو خالص اور خاندانی صرف کراچی کی رہ گئی ہے, انڈیا سے بھی ختم ہو رہی ہے. انڈین کی اردو اچھی ہے, وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس میں ہندی کی آمیزش اتنی ہو رہی ہے کہ ان کا لب و لہجہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی کال کرے نا تو میں اس کی اردو سے اتنا اندازہ لگا دیتا ہوں کہ کراچی کا ہے یا نہیں ہے, اتنا مجھے اندازہ لگ جاتا. تو بشرطے کہ بائی بورن کراچی ہو, باہر سے آیا پھر کراچی کی, وہ پھر مزہ نہیں آئے گا. وہ پھر تھوڑا بہت دکھائے گا اپنا جو ہے نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل وہ گھمائے گا. کچھ پٹھان ایسے ہیں جو ہم نے دیکھا یہیں پیدا ہوئے, وہ یہی والی اردو بول رہے ہیں بالکل. تو کچھ پنجاب کے لوگ یہی پیدا ہوئے وہ بول رہے ہیں, لیکن یہاں اس کے لیے یہاں پیدا ہونا ضروری ہے. یہ فیسلٹی اللہ نے صرف لوگوں کو دی ہے جو یہاں پیدا ہوئے ہوں. کہیں اور پیدا ہو کے آ گئے ان کو فرشتے نہیں مانتے, بولتے ہیں نہیں بھائی, وہ فرشتہ بولتے ہیں نہیں, وہ بات نہیں آ رہی, وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اچھا خیر, کیا ہے یار, کیا یہ بیان چل رہا ہے, درس قرآن ہے بھائی ہے. وہ جو میں بات کیا کر رہا تھا, پرندوں کی بات تو تھی, آگے کیا ہو رہا تھا, رزق کی بات چلی تھی. ہاں میں یس کر رہا تھا, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, 40 دن, مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے, غنا. کبھی اپنی امت پر زکات کو کیا, اپنی اولاد پہ زکات کو کیا کر دیا, حرام. خود بھی زکات نہیں لی کبھی. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کو تو ہوگا, ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے, کچھ ہے بھی یا نہیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. بسا اوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھائی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا, تو ثواب کیوں ضائع کرو, بھائی روزے کی نیت کر لو, آج روزہ ہے. لیکن آپ کی طبیعت میں غنا کتنا, سوچ کتنی بلند, پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غربت میں وقت گزارا, مگر اپنے آپ کو کیا سمجھا, غنی. تو بعض دفعہ اللہ رزق ایسے دیتے ہیں جیب میں دھیلا نہیں ہے, لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں. دل خوش ایسے ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ ہے میرے پاس. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا, بھلا کون ہے جو تم سے رزق روک, جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ان الکافرون الا فی غرور, فرمائیے نیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی, وہ کیا ہے بھائی آیت, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. قرآن جب دلائل کے انبار لگاتا ہے نا, قرآن نے اس سورہ ملک میں کیا کہا, زمین کو بچھونا بنا دیا اس نے تمہارے لیے. کیسے بچھونے کا مطلب کیا ہے, انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ نہیں ہو سکتی. اس کی کشش بھی اتنی ہے کہ نہ آپ زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہو, نہ اتنے ہلکے کے ہوا میں. چاند پہ آپ چلے جاؤ نا, چاند پہ آپ ایک قدم اوپر رکھو گے تو اوپر سے بلڈنگز, ابھی بینک کی بلڈنگ سے گھوم کے واپس آؤ گے نیچے, ٹھیک ہے, اوپر ہی آ رہے ہو, پھر بہت ہلکے ہو جاؤ گے آپ. اور اگر سورج پہ چلے جاؤ, بالفرض سورج میں آگ نہ ہو اور زمین ہو, تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے گردے پھیپڑے نکل کے سارے زمین سے چپک جائے. آپ ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے بیٹھے ہوئے, صحیح ہے نا, ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے. ہمارے ایک دوست سے بہت چھوٹا قد تھا, ہم نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا, کہہ رہے یار میرے ساتھ روزانہ عجیب واقعات ہوتے ہیں. کہہ رہے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں لگا ہوا تھا, میرا نمبر ہی نہیں آ رہا.
तो मैं फिर चीखा, मैंने कहा मुझे कब देगा? उसने कहा पहले खड़ा तो हो भाई, बैठा हुआ क्यों? तो वो खुद अपने बारे में बड़े दिलचस्प वाकया सुना रहे थे। तो हम चांद सूरज पे चले जाएं तो गढ़ते चले जाएंगे। तो बिछोना का मतलब, जैसे माँ बच्चे के लिए बिछोना बिछाती है हर लिहाज से, भाई मच्छरों से बचने का भी इंतजाम, टेम्परेचर भी सही हो, पंखे के बिल्कुल नीचे ना हो कि नज़ला ही हो जाए, बिल्कुल इतना किनारे भी ना हो, हर लिहाज से अल्लाह ने ज़मीन को इंसान के लिए सूटेबल बनाया है। फिर इसी में सब कुछ रख दिया, इसी से सूरज पकाता है पानी को, समंदर के पानी को पका के हम पर बरसाता है, वही पानी ज़मीन में जाता है, उसी से टमाटर पैदा हो रहे हैं, उसी से आलू प्याज पैदा हो रहे हैं, वही गश्त करता हुआ दोबारा समंदर में जाता है, वही आलू प्याज टमाटर हमारे जिस्म से घूम फिर के ज़मीन में जाके फिर खाद बन के फिर वही पूरा सेटअप अल्लाह ने बना के यहाँ पर हमें पूरा प्रोजेक्ट लगा के दे दिया है। ठीक है ना? ये अल्लाह ने दलील दी, परिंदों की दलील दी, हर तरह के दलाइल देने के बाद अल्लाह कहते हैं आफा मई यमशी, बस ये आखिरी आयत पढ़ के दर्स खत्म करता हूं, भला जो आदमी इन दलाइल को देखकर सीधे रास्ते पे चल रहा है, एक ट्रैक पे चल रहा है, वो सीधे रास्ते पे चलने वाला है, अम्मई यमशी मुकिब्बन अला वजही, या वो शख्स जो अपने चेहरे के बल उल्टा खड़ा हुआ हो और चेहरे के बल उल्टे रास्ते पे चल रहा हो। यानी अल्लाह ने काफिर की मिसाल दी है बिल्कुल ही उल्टा। ठीक है ना? एक तो उल्टा ये होता है कि आप यूं जाने के बजाय यूं जा रहे हो, एक है यूं भी जा रहे हो और जा भी उल्टे, टांगे ऊपर है सर नीचे। तो ये अल्लाह इनकी, इन लिबरल लोगों की या इन काफिरों की जो कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, उनकी मिसाल दे रहे हैं कि ये थोड़े उल्टे नहीं है, ये बहुत ज्यादा उल्टे हैं। ठीक है ना? तभी मैं कहता हूं किसी लिबरल आदमी को ना, जो मजहब को ना मानता हो, मेरे सामने 5 मिनट के लिए लाइव कैमरा चला के बिठा दो, मैं उससे सिर्फ इतना पूछूंगा कि सही और गलत की डेफिनेशन बताओ क्या है। क़यामत आ जाएगी, वो ये नहीं बता सकता कि सही क्या है, और अल्लाह की कसम उठा के बोल रहा हूं क़यामत तक वो कमबख्त ये नहीं बता सकेगा कि सही की डेफिनेशन क्या है और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है ना? रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है वो ये नहीं बता सकेगा। तो जो कमबख्त ये ना बता सकता हो कि सही क्या है, वो चलेगा कैसे? ये कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और कल्चर तो सही भी होता है, और ये कल्चर के बारे में नहीं बता